بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بزرگوں، اس وقت ایک اہم مسئلے کے سلسلے میں آپ حضرات کو متوجہ کرنا ہے۔ چند دنوں کے بعد رمضان مبارک کا مقدس مہینہ شروع ہونے جا رہا ہے، جس میں الحمدللہ آپ حضرات ہمیشہ ضرورت مندوں کا خیال رکھتے تھے، زکوٰۃ نکالتے تھے، ملک کے مختلف علاقوں میں چلنے والے ادارے کے ذمہ داران آپ سے رابطہ کرتے تھے اور آپ حضرات دل کھول کر ان کا تعاون کرتے تھے۔ اس وقت دو اہم مسائل آپ کے سامنے ہیں۔ پہلا مسئلہ تو یہ ہے، کاروبار ٹھپ ہے، آفیسز بند ہیں، اسٹاک نکالنا آپ کے لیے آسان نہیں ہے اور حساب کرنا بھی آسان نہیں ہے۔ تو میں اصولی طور پر آپ کو حساب کرنے کا طریقہ بتلا دیتا ہوں کہ ہم جب سال میں ایک مرتبہ حساب کرتے ہیں تو ایک ڈیٹ ہم طے کر لیں، اس ڈیٹ سے پچھلے کے حسابات پچھلے میں ڈال دیں، اگلے کے اگلے میں ڈال دیں۔ مثلاً آپ کا مال کہیں سے آیا ہوا ہے، اس کا آپ کو پیمنٹ کرنا ہے، کچھ مال آپ کا گیا ہوا ہے، اس کا پیمنٹ آنا ہے، تو اس تاریخ سے پہلے کے آئے ہوئے مال کے بل اور اس تاریخ سے پہلے ڈیلیوری دیا ہوا مال آنے والے کو آیا ہوا پکڑ لیجئے، جس کو پیمنٹ کرنا ہے اس کو پیمنٹ کیا پکڑ لیجئے۔ اس کے بعد جو آپ کے پاس بچت ہے، جو پیسہ ہے، جو موڑی ہے نفع کے ساتھ، اس پیسے پر آپ کو 2.5% زکوٰۃ نکالنی ہے۔ یہ ایک آسان طریقہ ہوتا ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ آپ حضرات ان ضرورت مندوں تک پیسہ کیسے پہنچائیں۔ لاک ڈاؤن کا مسئلہ ہے، نہ وہ آپ کے پاس تک آ سکتے ہیں، نہ آپ ان کے پاس جا سکتے ہیں، اسفار بھی آسان نہیں ہے، گاڑیاں بند ہیں، آمد و رفت کے سارے ذرائع بند ہیں۔ تو اگر کوئی شکل ان تک پہنچانے کی آپ کے نزدیک بآسانی ممکن ہو تو جن ضرورت مندوں کا آپ تعاون کرتے تھے ان کو شامل رکھیے، جن ادارے والوں کا آپ تعاون کرتے تھے ان کے تعاون کی رقم ان تک پہنچانے کی آپ کوشش کریں، اور اگر فی الحال ممکن نہ ہو سکے تو اس پیسے کو روک کے رکھیں۔ جب لاک ڈاؤن ختم ہو اس کے بعد جو ممکن شکل ہو ان کا آنا یا آپ کا جانا یا پہنچانے کا کوئی ذریعہ آپ کے لیے ممکن ہو تو ان ضرورت مندوں کو اور آنے والے اداروں کو اپنے ذہنوں میں رکھیے۔ خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ عید کے بعد یا جب لاک ڈاؤن ختم ہو اور بیچارے وہ امید لے کر سفر کریں اور آپ کی جانب سے ایسا کوئی جواب ملے جس سے وہ نا امید ہو، تو وہ ادارے جو اس ملک میں دینی خدمات انجام دینے کی وجہ سے ہم مسلمانوں کی ریڑھ کی ہڈی کہلاتے ہیں، وہ ہمارے اسلامی قلعے ہیں، ان اداروں کو ہرگز فراموش نہ کریں، نظر انداز نہ کریں۔ ان کی ضرورت کی رقمیں حتی الامکان کوشش کر کے ان تک پہنچائیں، جو شکل ممکن ہو اس شکل کو اپنا کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہلک بیماری سے جلد از جلد انسانیت کو، ہمارے ملک کے لوگوں کو، پورے عالم کے لوگوں کو نجات نصیب فرمائے۔ یہ جو لاک ڈاؤن کی مصیبت ہے، مشکلات ہے، یہ کسی شوق میں نہیں کی گئی ہے، مجبوری کا حصہ ہے۔ بیماری کے پھیلاؤ سے روکنے کے لیے ہم اس میں مکمل تعاون کریں۔ اللہ اس لاک ڈاؤن کی مشکل سے بھی امت کو نجات دلائے۔ اور آپ حضرات کے کاروبار بند ہیں، جلد از جلد وہ کاروبار شروع ہو، اللہ خوب خیر و برکت دے، آپ حضرات کو اس لائق بنائے کہ آپ حضرات گزشتہ کے مقابلے میں آئندہ اور بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے اور اداروں کو کسی بھی قسم کی مشکل سے، نقصان سے اداروں کی حفاظت فرمائے۔ میں آپ کا بھائی مفتی محمد حذیفہ قاسمی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔